بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، چیپٹر نمبر 7 کی آج ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر بھی ہم 5 شارٹ کوشچن اٹمپٹ کریں گے، 5 شارٹ کوشچن ڈسکس کریں گے جو کہ اس چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن میں سے ہیں۔ اس چیپٹر میں بہت زیادہ شارٹ کوشچن نہیں ہے، میں نے صرف 15 جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے وہ اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی بورڈ میں اس میں سے اگر 3 شارٹ کوشچن آتے ہیں تو انشاءاللہ 3 ہوں گے، اگر 4 آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے ہوں گے۔ بس آپ نے ان کوشچن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کوشچن نمبر 11 سے شروع کریں گے اور یہ 15 تک چلیں گے۔ کوشچن نمبر 11 ہے Why green algae are called as ancestors of plants؟ گرین ایلجی کو ہم پلانٹ کا انسیسٹر کیوں کہتے ہیں؟ انسیسٹر کہتے ہیں ابا اجداد کو، ان کے ہم یہ کہتے ہیں گرین ایلجی سے پلانٹ ارائز ہوئے ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ تو اس میں پہلی ریزن یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایلجی اور پلانٹس دونوں کے اندر فوٹو سنتھیٹک پیگمنٹس کافی زیادہ آپس میں ریزیمبل کرتے ہیں، جیسے کلوروفل یہ ہے، بی ہے، اس کے علاوہ بھی کلوروفل سی اور ڈی بھی پائے جاتے ہیں جو پلانٹس اور ایلجی دونوں میں کامن ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر کیروٹینائڈز پائے جاتے ہیں، کیروٹینائڈز کیروٹینز اور زینتھوفل دو یہ پیگمنٹس ہیں، دونوں کے ملنے سے یہ کیروٹینز بنتے ہیں اور یہ دونوں میں کامن ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے دونوں کے اندر انرجی ریزرو ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں میں انرجی جو سٹوریج ہے وہ سٹارچ کی فارم میں ہوتی ہے اور دونوں کی سیل وال کے اندر سیلولوز ہوتا ہے۔ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو دونوں میں کامن ہیں اور اسی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گرین ایلجی ہے وہ پلانٹس کے انسیسٹرز ہیں۔ تو فرینڈز کوسچن نمبر 12 ہے رائٹ امپورٹنس آف ایلجی۔ ایلجی ہیو گریٹ اکنامیکل اینڈ انوائرمنٹل امپورٹنس فار اس وچ انکلوڈ، اس میں آپ نے نا 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک آپ نے ایلجی کی امپورٹنس میں لکھنا ہے اس کی اکنامیکل امپورٹنس اور دوسری لکھنی ہے اس میں آپ نے انوائرمنٹل امپورٹنس۔ تو آپ یہ پہلے ہیڈنگ دے لیں اکنامیکل امپورٹنس کہ ہم ایلجی سے وہ کون سے فائدے لیتے ہیں، جن سے ہم کون سے کیمیکل لیتے ہیں، کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں جو ہمیں معاشی طور پر سٹرونگ کرتی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلجی کو ایز اے فوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ ایڈیبل ہیں جیسے کیلپس ہے، لیمینیریا which are used to overcome shortage of food in the world. Overcome in control، ہم فوڈ کی شارٹیج کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ایلجی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، میرین ایلجی اسپیشلی are the source of many useful substances like algin, agar, carrageenan اور antiseptics۔ ایلجن ایک پروٹین ہے جو ہم اس سے لیتے ہیں، ایگر کاربوہائیڈریٹس ہیں اور کیراجینائن کا لاسٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک سبسٹانس ہے that is extracted from red and purple seaweeds algae، جس کے اندر پولیسیکرائڈز کا مکسچر ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس، اور یہ استعمال کیے جاتے ہیں تھکننگ اور emulsifying the agents in the food products، یہ فوڈ پروڈکٹس کے اندر ہم اس کو emulsifying ایجنٹ کے طور پر یا تھکننگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسے ہم اینٹی سیپٹکس لیتے ہیں، ایسی کیمیکل سبسٹانسز ہیں جن کو ہم مائکرو آرگنزم کو روکنے کے لیے، ان کی گروتھ روکنے کے لیے لیونگ ٹیشو پہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری آپ امپورٹنس لکھیں گے اس میں انوائرمنٹل امپورٹنس، انوائرمنٹ کے لحاظ سے جو ایلجی ہیں دے آر دا گڈ پروڈیوسرز آف ایکویٹک ایکو سسٹم، کیونکہ ایکویٹک ایکو سسٹم کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، واٹر میں پائے جاتے ہیں، فریش اور مرین واٹر میں، وہاں پہ یہ بہت اچھے پروڈیوسرز ہیں، یہ فوڈ کا ذریعہ بن سکتے ہیں دوسرے اینیمل کے لیے۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فوٹو سینتھسس ہوتی ہے وہ ایلجی سے ہی ہوتی ہے، اور ایلجی فوٹو سینتھسس کے دوران انوائرمنٹ کے اندر آکسیجن ریلیز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس مینشن کریں گے۔ کویسچن نمبر 13 طرف موو کرتے ہیں۔ Give similarities and differences between fungus and fungus-like protists، یعنی کہ وہ کون سے سملیرٹیز ہیں اور ڈیفرنسز ہیں جو کہ فنگس اور فنگس کی طرح کے پروٹسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ریزیمبلنسز۔ تو
کچھ پروٹسٹ ایسے ہیں جو سپرفیشلی مطلب بنیادی طور پر ان کے جو باڈی کی اپیرنس ہے وہ فنگس کے ساتھ ریزمبل کرتی ہے، جیسے کہ دونوں ہی فنگس اور فنگس لائک پروٹسٹ دونوں ہی ہیٹروٹروف ہے، یعنی کہ دے آر ناٹ فوٹوسنتھیٹک، اور دونوں کے اندر تھریڈ لائک سٹرکچرز پائے جاتے ہیں جن کو ہم ہائفی کہتے ہیں. کسی نہ کسی سٹیج میں ان کے اندر یہ ہائفل سٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ وہ کریکٹر ہیں جو فنگس اور فنگس لائک پروٹسٹ کے اندر دونوں میں کامن ہے. ان کو ہم فنگس لائک پروٹسٹ کو ہم کینگڈم فنجائی میں نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ چند ایک ڈیفرنسز ہیں. وہ کون سے ڈیفرنس ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ فنگس لائک پروٹسٹ کے اندر سینٹریول ہوتے ہیں، یعنی کہ مینی فنگس لائک پروٹسٹ ہیو سینٹریولز. اور دوسری بات یہ کہ ان کی سیل وال کے اندر سیلولوز ہوتا ہے ایز اے میجر کمپوننٹ آف دیئر سیل وال. فنگس کے اندر نہ تو سینٹریول ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فنگس کے سیل وال کے اندر کائٹن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کینگڈم پروٹسٹا سے الگ رکھتے ہیں، فنگس لائک پروٹسٹ کو. کویشچن نمبر 14 کی طرف موو کرتے ہیں. دیٹ از لائف سائیکل آف سلائم مولڈز، جن کو ہم اومیسیڈس بھی کہتے ہیں، اومیکوٹس بھی کہتے ہیں، اور ان کی کامن اگزامپل پلازموڈیم ہے جس کو ہم فسیرم پولیسفیلم کا نام دیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ انفیوریبل انوائرمنٹل کنڈیشن میں جو کہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، پلازموڈیم سپور بنا لیتا ہے سیکس کے اندر، جن سیک کو ہم سپورنجیا کہتے ہیں، جو کہ سپورنجیو 4 کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ کریکٹر فنجائی کا بھی ہوتا ہے. تو جب سپورس اس سپورنجیم میں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جرمینیٹ کرتے ہیں اور وہ دو طرح کے سیل بناتے ہیں، جس میں شامل ہیں بائی فلیجلیٹڈ سیلز، جس میں دو فلیجلا ہوتے ہیں ایک سیل کے اندر، اور ایموبائڈ سیلز جن کو ہم سوارم سیل بھی کہتے ہیں، اور یہ ریپروڈکٹیو سیلز ہیں. ایموبائڈ سیل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ریگولر شیپ نہیں ہوتی. ابھی آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام کے اندر شو کیے گئے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میچور سے شروع کر لیں لائف سائیکل کو. میچور پلازموڈیم، اور پلازموڈیم کا سائنٹیفک نیم جو اس کا ہے وہ فسیرم پولیسفیلم ہے. اور یہ کنسیڈر کر لیں میچور سے اس کو شروع کر لیتے ہیں ہم. میچور پلازموڈیم پریپیئر ٹو فروٹ، ینگ سپورنجیم اس میں بن رہے ہیں. وہاں سے ہم نے ایک میچور سپورنجیم کی بات کی ہے، اس کے اندر میوسس ہوئی، سپور بنے، اور جیسے ہی وہ برسٹ کرے گا تو اس میں سے سپور باہر نکلیں گے، جرمینیٹ کرے گا. اس سے آگے دو دیکھیں، دو طرح کے سیل بن رہے ہیں، ایموبائڈ سیلز اور بائی فلیجلیٹڈ سیل. بائی فلیجلیٹڈ سیل کے اوپر آپ کو دو فلیجلا نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایموبائڈ سیلز کی جو شیپ ہے وہ ریگولر کوئی اتنی خاص نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں دونوں بائی فلیجلیٹڈ سیلز اور دونوں ایموبائڈ سیل آپس میں فیوز کر رہے ہیں، اور ان کے فیوز کرنے سے اس کو کہتے ہیں سنگیمی، اور اس سے دونوں سے ہی زائگوٹ بنتا ہے، اور یہ 2n یعنی کہ ڈپلائڈ زائگوٹ بنتا ہے. پھر اس کے اندر ڈویژن نہیں ہوتی، یعنی کہ سیل کے ڈویژن نہیں ہوتی بلکہ نیوکلیئر ڈویژن ہوتی ہے، اور زائگوٹ آسا آسا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور یہ ملٹی نیوکلیئر میس بن جاتی ہے. یہ ایک ہی سیل ہے پلازموڈیم، اور اس ایک سیل کی جو سائز ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہوتا ہے، یعنی کہ 1 فٹ. تو یہ سیل جب فیوز کرتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ کی ڈیولپمنٹ سے دوبارہ سے نیا پلازموڈیم بن جاتا ہے. تو یہ آپ اس کے ساتھ ڈائیگرام بھی بنائیں گے، اور ساتھ میں آپ اس کے ڈسکرپشن بھی مینشن کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ کوسچن ہے رائٹ ایپلیکیشن آف فسیرم پولیسفیلم. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ ایک یونیسیلولر آرگنیزم ہے، ملٹی نیوکلیٹ، ایک سیل ہے، تو بڑا سیل ہے جس کا سائز 30 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو ایز اے سیل یوز کرتے ہیں فار دا اسٹڈی آف ویریس پرپسز. تو پلازموڈیل سلائم مولڈ دیٹ از اے فسیرم polysphelum is a model organism that has been used to study many fundamental biological processes جس میں شامل ہیں growth اور differentiation. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیل کیسے گرو کرتا ہے اور کس طرح سے وہ differentiate کرتا ہے. differentiation کہتے ہیں کسی سیل کا کسی کام کے لیے مخصوص ہو جانا. سائٹوپلازم
स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इनके किस तरह से साइटोप्लाज्म जो ना वो मूव करता रहता है सेल के अंदर, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, जो कि मसलसल मूवमेंट जो किसी लिक्विड के अंदर हो रही होती है उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। साइटोस्केलेटन के फंक्शन वगैरह हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन।